پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کچھ عرصہ قبل افغانستان میں کیے گئے حملے میں ایک بڑے دہشت گرد کے مارے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ دہشت گرد بچ نکلا ہے، وہ نہیں مارا جا سکا۔ وہ کون ہے اور وہ کیوں بچ نکلا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج اس پہ بھی بات کریں گے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی کا پاکستان میں روٹس اور ٹائز کتنی سٹرونگ ہیں، کیا وہ پاکستان سے ماتھا لگا کے وہ ٹائز کو ڈنائی کر سکیں گے یا پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور آج ہم ایک جو بڑی اہم سٹوری ہے اس میں بھی بات کریں گے، یہ لوکل لیول کی سٹوری ہے کہ گجرات کے ایک خاتون پرنسپل نے اپنے کالج کی عمارت پہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے تصویر والا جھنڈا نصب کیا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمایا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گجرات کا ایک واقعہ ہے جس میں گورنمنٹ کالج گرلز گورنمنٹ کالج کی پرنسپل نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے کالج کی بلڈنگ پر ایک پرچم لہرا دیا جس پہ مریم نواز کی تصویر تھی۔ اس کے جواب میں اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز یا ڈائریکٹر کالجز کی جانب سے شو کاز ایشو کر دیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں شو کاز ایشو کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں، جب لیز چپس اور جوس کا ڈبہ دے کے آپ سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں تو اس بیگ پہ مریم نواز کی تصویر ہوتی ہے۔ مریم نواز کی آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ تقریباً آپ دیدہ ہو گئی ہیں، اور سننے والا بھی تقریباً خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے، جس پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں فرط جذبات میں آ کر، وہ تو فرط جذبات میں رو رہی ہیں اور سننے والا دکھ سے رونے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک صفائی والے ٹرک پر سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے ٹرک پر مریم نواز کی تصویر لگی تھی، اس پہ مٹی لگ گئی تھی، دو جو سینٹری ورکر تھے وہ بوتل میں پانی لا لا کر وہ تصویر کو دھو رہے تھے، اور پیچھے گانا چل رہا تھا سبدی ماں آ گئی ہے، میں اس پیار اور محبت کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئی۔ اور جب بھی مطلب 14 اگست پہ بھی یہ اقدام اٹھا کہ مریم نواز کی تصویر کو اتنا نمایاں کیوں کیا جاتا ہے۔ یہاں پنجاب حکومت پر صرف ایک ہی تنقید ہے کہ مریم نواز کی اتنی پبلسٹی کیوں کی جاتی ہے، کہ جیو بیچاری غریب نے پرچم لہراتا ہے تو اس کو تو گلدستہ ملنا چاہیے، اس کو تو کوئی پرائز ملنا چاہیے سیکرٹری صاحب کی طرف سے، منسٹر صاحب کی طرف سے۔ میری درخواست یہ ہے کہ وہ خاتون کا موقف ٹھیک ہے، وہ خاتون کا موقف ہے کہ میں بڑی امپریس ہوں وزیر اعلیٰ کے کارناموں سے، ان کی کارکردگی سے، اس لیے میں نے ان کے تصویر والا پرچم لہرایا، ان کو الٹا شوکاز دے دیا گیا۔ میری وزیر تعلیم سے یہ درخواست ہے اور ایوان بالا سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس خاتون کی اس کو ریسکیو کریں، کیونکہ اس طرح دیے سے دیا جلے گا۔ اتنا پیار کرنے والے لوگوں کو اس طرح اگر ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے لوگ سناب کریں گے تو میرا خیال ہے مریم نواز کی پبلسٹی یا اہمیت جو ہے وہ پنجاب میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اصل سٹوری کی طرف۔ نور ولی مسعود، جس کو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے اور پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ٹارگٹ کیا تھا، وہ ایک لینڈ کروزر میں جا رہا تھا اور اس کو ہٹ کیا تھا ایئر اسٹرائک کے ذریعے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ مارا گیا ہے، جہنم واصل ہو گیا ہے، پر کافی دیر خاموشی کے بعد اب انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبریں آنے لگ گئی ہیں نور ولی مسعود جو ہیں وہ مارے نہیں گئے اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ جب اس کی تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب نے نور ولی مسعود کو نہ صرف مستحکم کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک بلٹ پروف لینڈ کروزر جو ہے وہ گفٹ کی تھی، جو بلٹ پروف لینڈ کروزر پر ایئر سٹرائک ہوئی اور وہ بچ گئے۔ یہ وہی لینڈ کروزر تھی جو جنرل فیض حمید نے انہیں گفٹ کی تھی۔
اب مزید تحقیقات پہ پتہ چلا کہ ایز کور کمانڈر پشاور فیض حمید نے مٹا کے سوات کے علاقے مٹا میں بھاری زمینیں الاٹ کروا کے حکومت خیبر پختونخوا سے اور وہاں پہ طالبان کی بستیاں آباد کرائیں جو ابھی تک قائم ہیں، اور ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے فنڈز بھی فراہم کرتے رہے۔ کیا اس بات کا بھی مطلب اعادہ کیا جائے گا کہ فیض حمید سے اس کی تحقیقات ہو اور ان کو قصوروار ثابت ہونے پر اس کی قرار واقعی سزا ملے، یا فیض حمید کے اس گھناؤنے اقدام کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ امیر متقی جو 7 دن کی کھچڑی پکا کر بھارت میں آئے ہیں اور بھارت سے یہ ٹاسک لے کے آئے ہیں پاکستان کے خلاف، اور افغانستان سے حملے کروا رہے ہیں پاکستان پہ، ان کا ایک بھائی کوئٹہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتا ہے، دوسرا سگا بھائی جو ہے وہ گجرانوالہ میں اربوں روپے پر مبنی محیط کاروبار کرتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ بنارس کلونی، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں اربوں روپے کی جائیدادیں امیر متقی جو رکھتے ہیں۔ اگر امیر متقی نے افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ بنے تو امید ہے کہ یہ جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور اسے اربوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔